گرمیوں کی ایک صبح جب گاؤں والے جاگے تو ایک خوفناک خبر ان کی منتظر تھی۔ نشیبی جگہ میں ایک جوان سال عورت کی لاش پڑی ملی تھی۔ سارا گاؤں اس نشیبی جگہ کی طرف امنڈ کر آ گیا اور لاش کے گرد ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اگر وہاں پر پولیس موجود ہوتی تو لوگوں کو لاش کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتی اور قاتل یا قاتلوں کا کھوج لگانے کے لیے خورے محفوظ کر لیے جاتے۔ پولیس کی عدم موجودگی میں ہر کوئی پولیس بنا پھرتا تھا کہ وہ لاش کو پہلے دیکھے۔ لوگ اپنی اپنی طرف سے قیاساریاں بھی کر رہے تھے۔ لاش پھولی ہوئی تھی، اس لیے اس کی شناخت بہت مشکل ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ لاش کے قریب الگ سے دوپٹہ پڑا ہوا تھا، ایک جوتا بھی تھا اور ایک جوتا پاؤں میں سے علیحدہ پڑا تھا۔ لاش کی حالت سے یوں لگ رہا تھا کہ عورت کو کسی دوسری جگہ قتل کیا گیا ہے اور کم از کم 3 دن بعد اور 4 راتوں بعد رات کے اندھیرے میں لا کر اسے اس جگہ پر پھینک دیا گیا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس لاش کو دیکھنے کے لیے گاؤں سے آ گئی تھیں۔ اسی دوران کسی عورت نے چلا کر کہا کہ ارے یہ تو نورا ہے۔ تب لوگوں نے ایک بار پھر سے لاش کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کی اور اس بات کی تائید کر ڈالی کہ ہاں یہ وہی ہے۔ لاش پھٹ کر پھولدار شلوار قمیض میں تھی جس کا رنگ نیلا تھا اور پاس پڑا ہوا دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا۔ متعلقہ تھانہ دوسرا قصبے میں تھا۔ نمبردار نے وہاں اطلاع کرنے کے لیے چوکیدار کو دوڑایا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی کر دیا۔ دوپہر کو گھوڑے پر سوار تھانے دار آ گیا۔ وہ بڑا ہی باروق اور وجیہ تھانے دار تھا اور گھوڑے پر بیٹھا سچ مچ خود کو شہزادہ ہی سمجھ رہا تھا، لیکن تھا بہت کنگو اور صدمے زاج۔ تھانے دار کے ساتھ کانسٹیبل اور 2 سپاہی بھی تھے۔ چھوٹا تھانے دار کسی دوسری مہم پر نکلا ہوا تھا۔ اس وقت پولیس کھوجیوں کی مدد سے زمین کے بھید لے لیا کرتی تھی۔ عقل مند تھانے دار جائے وقوع سے ہی واردات کا کوئی نہ کوئی کھرا کھوج لیتا۔ وہ قتل گاہ کا بغور معائنہ کرتا اور بعض اوقات گھاس کا مڑا ہوا ایک تنکا قاتل کی نشاندہی کر ڈالتا تھا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ لوگوں کے ہجوم نے پولیس کے آنے تک اصل کھرے ملیا میٹ کر دیے تھے۔ صبح سے یہ لوگ لاش کے گرد منڈلا رہے تھے اور اب وہاں پر تماشائیوں کے صرف اپنے ہی کھرے رہ گئے جو پولیس کے کسی بھی کام کے نہ تھے۔ تھانے دار کے آ جانے کے بعد ان پر دہشت اور خوف کے مارے لوگ ادھر ادھر کھسکنے لگے۔ بعض ہوشیار اور چالاک قاتل اکثر اوقات ہجوم میں خود بھی ہوتے ہیں اور وہ پولیس کی کارروائی اور نقل و حرکت کو بغور جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ تھانے دار نے بھی لاش کا نظری معائنہ کرنے کے بعد اسے اٹھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے قصبے کے اسپتال میں بھجوا دیا اور خود گاؤں کے پنچایت گھر میں ڈیرا جما لیا، جہاں نمبردار اور گاؤں کے بعض نمایاں لوگ اس کی خدمت داری میں لگے ہوئے تھے۔ تھانے دار جب گاؤں کے پنچایت گھر میں رونق لگانے بیٹھا تو گاؤں کا چوکیدار مولا بخش موچی غائب ہو گیا۔ تھانے دار جب بھی گاؤں دیہات میں آتا تو 2 آدمیوں کی حاضری نہایت ضروری ہوا کرتی تھی۔ وہ تھے گاؤں کا نمبردار اور چوکیدار۔ ان لوگوں کو تھانے دار کے پروٹوکول کے لیے ہم وقت ان کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ مولا بخش کو پورے نام سے کبھی کسی نے نہیں بلایا، بلکہ اسے اس کے آدھے سے بھی آدھے نام سے بلایا جاتا، اور وہ تھا اس کا بگڑا ہوا نام اور بڑے اہتمام کے ساتھ موچی۔ مولا بخش عرف موچی کوئی 2 گھنٹے کی غیر حاضری کے بعد تھانے دار کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ فلاں کے بچے تم کدھر گئے ہوئے تھے؟ مولا بخش نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ آپ کی بہن یعنی مولا بخش کی بیوی کچھ بیمار ہو گئی تھی اور میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا ہوں۔ مولا بخش نے تھانے دار کو اپنا سالہ بنا دیا۔ تھانے دار مولا بخش سے اپنی نئی نسبت جان کر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہا بہت خوب بھائی، مولا بخش تو یہ سب کچھ اپنی سادگی میں کہہ گیا، لیکن بات بہت بڑی کہہ گیا تھا۔ نمبرداروں کی بھی اکثر خیر نہیں ہوتی تھی۔ اکثر تھانے دار نمبردار کی بھی خوب مٹی پلیت کیا کرتے، کسی نہ کسی چیز میں نقص نکال کر نمبردار بیچارے کی خوب ہی بے عزتی ہوتی۔ یہ سب نمبردار کا قصور ہے، جبکہ چوکیدار تو رہتا ہی زیر اعتاب تھا۔ لیکن مولا بخش نے تھانے دار سے رشتہ جوڑ کر حساب چکا دیا۔ غریب آدمی کو کوئی سیدھے نام سے نہیں جانتا تھا۔ جتنا کوئی ذات کا غریب ہوتا اتنا ہی اس کا نام بگاڑ لیا جاتا، بلکہ اس کا اصلی نام اس سے چھین لیا جاتا۔ گاؤں کے میراثی کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو لڑکی کی ماں نے پیار سے اس کا نام فضل حسین رکھ دیا
اور وہ بیچاری اس آس پر لگا کر کے لوگ بھی اس کے بیٹے کو فضل حسین ہی کہہ کر پکاریں گے، لیکن میراثی کے نصیب میں اس کا اصل نام کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس کا پورا نام ہی اڑا دیا، یہاں تک کہ فضلو بھی نہ رہنے دیا اور اپنی طرف سے اس کے لیے نیا نام چمو میراثی ایجاد کر لیا۔ پھر وہ بیچارہ ساری عمر چمو میراثی ہی رہا اور چمو میراثی ہی مرا، حالانکہ اس کی قبر پر کتبہ لکھا ہے کہ وہ فضل حسین ولد غلام حسین عباس کے نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو برابر کا بنایا ہے، اسے ذاتوں میں انسان نے خود بانٹا ہے، کسی کا پیشہ اس کی ذات بن گیا۔ انسان نے خود انسان کو پیشے کے اعتبار سے ذاتوں میں تقسیم کر کے اس کی تذلیل کی ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے ہے۔ ہاں، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار اور زیادہ تقوی والا ہو۔ بہرحال رحیم نور ایک دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لائی گئی۔ یہ غریب عورت تھی۔ 2 سال قبل اس کے خاوند اور 2 دیوروں کو سائیکل چوری اور نقب زنی کی دیگر وارداتوں کی پاداش میں لمبی مدت کی سزائیں ہو گئی تھیں، جو وہ لوگ کاٹ رہے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کے نام متعلقہ تھانے میں بھی درج تھے۔ غریب نورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ خاوند کے قید ہو جانے کے بعد اس کا اور اس کے بچوں کا کوئی کفیل نہ رہا، تو وہ خود محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ان کے کام کاج کرتی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن ظالم دنیا والوں نے اس سے یہ اعزاز بھی چھین لیا۔ 4 روز قبل اسے ایک گھر سے گندم کے دانے صاف کر دینے کے لیے بلاوا آیا۔ اس کے بعد یہ 3 معصوم بچے ماں کی گھر لوٹ کر آنے کی خواہشی کرتے رہ گئے، پر وہ ان بچوں کے پاس نہیں آئی اور اسی جگہ نشیب میں پڑی ملی اس کی لاش۔ تیسرے چوتھے روز جب ان معصوم بچوں کو ماں کی لاش کی دریافت ہوئی تو کوئی عورت اٹھا کر مقتولہ کی 2.5 سالہ بیٹی کو ماں کی لاش کے پاس لے گئی۔ بچی زندگی موت کے فلسفے سے نابلد تھی۔ اس نے کہا کہ ماں سوئی ہوئی ہے اور جاگ نہیں رہی۔ معصوم بچی نے پاس پڑا ہوا ماں کا جوتا اٹھایا اور اسے مار مار کر ماں کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں کھڑے کافی لوگوں کی آنکھیں اس دکھ آمیز منظر سے جھلک پڑیں۔ دوسرے روز پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، جس میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت ہاتھ سے گلا گھونٹنے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اور یہ بھی کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے۔ تھانے دار نے اس گھر کے 3 افراد کو پنچایت میں لا کر بٹھایا، جہاں مقتولہ 3-4 روز پہلے دانے صاف کرنے گئی تھی۔ ان افراد میں باپ، بیٹی اور بیٹا تھا۔ بیٹی بیٹا 16 اور 18 سال کے تھے۔ تھانے دار ان سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ گاؤں کے چند دوسرے افراد نے مل کر تھانے دار سے درخواست کی کہ صرف باپ بیٹے کو تفتیش کے لیے رہنے دیا جائے اور بیٹی کو بھیج دیا جائے۔ یہ سارے گاؤں کی عزت بے عزتی کا سوال ہے۔ یہ اچھے کھاتے پیتے گلگوں کا زمیندار گھرانہ تھا اور یہ عزت دار لوگ تھے۔ برادری میں ان کا ایک مقام تھا، پر تھانے دار ان لوگوں کی اس بات کو مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کہا تھا کہ جب تک اس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی وہ کسی کو بھی گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ پھر یہ لوگ تھانے میں تھوڑی ہیں، یہ تو اپنے ہی گاؤں کے پنچایت گھر میں ہیں۔ تھانے دار جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کافی تنگو اور سخت مزاج تھا اور بڑی بڑی گندی گندی گالیوں کی زبانوں میں بات کرتا، جنہیں شریف آدمی سن کر بھی انسنا کر دیتے۔ اس نے پورے گاؤں کو جیسے تھانہ بنا لیا۔ بہت کم لوگ اس کے منہ لگنے کی جرت کر سکے تھے، لیکن ان کی دال اس کے آگے نہ گلی اور نہ ہی تھانے دار نے اپنا رویہ بدلا۔ گاؤں والے اسے اپنی حد تک جان رہے تھے۔ آخر ایک حدیڑ عمر عورت نے تجویز دی کہ گاؤں والے اگر اس کا ساتھ دیں تو وہ اس تھانے دار کو چپ کروا سکتی ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ جو بھی بات ہے تھانے دار سے کہے، گاؤں والے اس کی تائید کرتے جائیں، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ اس پر چھوڑ دیں۔ گاؤں والے تھوڑی ہی پس و پش کے بعد اس کی بات ماننے پر رضامند ہو گئے۔ وہ عورت گھر گئی اور گھر سے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آ گئی۔ پاؤں میں نہایت گھسے پٹے خستہ حال جوتے تھے۔ وہ سیدھے پنچایت گھر کے اندر جا گھسی، جہاں تھانے دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جاتے ہی سیدھے 2 تھپڑ تھانے دار کے منہ پر جڑ دیے۔ دونوں سپاہیوں نے اس مائی کو جکڑ لیا، لیکن تھانے دار کے تھپڑ کھانے کے بعد وہ ایسا کر سکے تھے۔ مائی نے تھانے دار پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی کہ فلاں کے بچے میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں 2 تھانے داروں کی ماں ہوں اور میری حالت یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ اوقات ہے۔ سپاہیوں سے کہا کہ وہ اسے چھوڑ دیں، انہوں نے چھوڑ دیا
مائی نے تھانے دار کو کہا کہ کچھ شرم کرو اور ہوش کرو۔ تھانے دار حیران ہو کر اپنا گال سلاتے ہوئے پوچھا کہ یہ عورت ہے کون اور یہ کیا رہی ہے؟ پنچایت گھر میں نمبردار سمیت سب لوگوں نے مائی کی بات کی تائید کی اور کہا کہ جناب یہ اماں جی سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ مسلسل تھانے دار کے لتے لیے جا رہی تھی۔ تھانے دار نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 تھانے داروں کی ماں اور اس حالت میں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے۔ مائی باپ ادھر مائی تھانے دار کی شان میں برابر زیر سرائی کر رہی تھی۔ اس نے تھانے دار کو کہا کہ تم جا کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یہ تم لوگوں کی اوقات ہے۔ پھر میرے بیٹے بھی ایسے ہی کریں گے جیسے تم کر رہے ہو۔ جوان بچی کے سامنے تجھے گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر میں بہو بیٹی نہیں ہے کیا؟ تم نے اسے یہاں پر لا کر بٹھایا ہوا ہے، اسے اسی وقت گھر بھیجو۔ تھانے دار نے کہا کہ یہ کوئی پاگل عورت ہے کیا؟ کہا نہیں سرکار، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی دوران وہاں موجود لوگوں نے مائی کے دونوں تھانے دار بیٹوں کے نام بھی گھڑ لیے۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا کہ سب انسپکٹر راجہ ریاست اور ASI راجہ اسلم اس ماں کے بیٹے ہیں جناب۔ تھانے دار نے پوچھا کہ وہ دونوں آج کل کہاں گئے ہوئے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک لائل پور میں ہے اور دوسرا رحیم یار خان گیا ہوا ہے موتیا والا۔ تھانے دار کہنے لگا کہ کمال ہے، میں تو انہیں جانتا تک نہیں۔ پھر تھانے دار نے مائی سے مخاطب ہو کر کہا اماں جی یہ آپ کا لائل پور والا بیٹا وہاں کس تھانے میں لگا ہوا ہے؟ وہ تمہاری ماں کے تھانے میں لگا ہوا ہے۔ ماں نے اپنے حواس برقرار رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ روبدار لہجے میں کہا اس بیٹی کو ابھی کے ابھی گھر بھیج کر پھر میرے ساتھ بات کرو، ورنہ میں اپنے بیٹوں کو بلوا لوں گی اور ان کی بھی خبر لوں گی۔ یہ مائی جس اعتماد سے تھانے دار سے بات کر رہی تھی اس سے تھانے دار کو تھوڑی گھبراہٹ ہو گئی اور آخر اس نے اس لڑکی کو پنچایت والے گھر سے اٹھا دیا اور اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ دونوں سپاہی کب کے مائی کو چھوڑ کر بادب کھڑے ہوئے تھے کیونکہ مائی کے پلڑے میں 2 تھانے داروں کا وزن تھا اور ان کا اپنا ایک تھانے دار اکیلا تھا۔ مائی دوبارہ تھانے دار کی جانب لپکی تو تھانے دار پیچھے کو ہٹا۔ مائی نے آگے بڑھ کر تھانے دار کے ننگے سر کا بوسہ لیا اور اسے دعائیں دیتی ہوئی پنچایت گھر سے باہر نکل گئی۔ تھانے دار نے پیچھے رہ جانے والے دونوں باپ بیٹے سے پھر تفتیش شروع کر دی۔ باپ کا نام حیدر علی اور بیٹے کا نام شیر افغن تھا۔ گوگے مقتولہ کے کیس کا مدعی کوئی نہیں تھا، لیکن بہرحال قتل اور زیادتی کا ایک سنگین جرم ہوا تھا اور قاتلوں تک پہنچنا بے انتہا ضروری تھا اور یہ تھانے دار کی ذمہ داری بھی تھی جو وہ بڑی اچھی طرح سے نبھا رہا تھا۔ تھانے دار نے باپ بیٹے سے پوچھا کہ رحیم نور کو ان کے گھر دانے صاف کرنے آتی تھی پھر کہاں گئی؟ دونوں نے کہا کہ وہ آئی ضرور تھی لیکن ہم نے اس روز دانے صاف نہیں کروائے اور وہ جلدی واپس چلی گئی، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی۔ تھانے دار نے دونوں باپ بیٹے پر پولیس کے تمام تر داؤ پیش استعمال کر کے دیکھ لیے۔ اسے لگا کہ یہ دونوں بے گناہ ہیں۔ قتل جیسا بھیانک اور سنگین جرم انسانی فطرت پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ قاتل اپنا چھرا مقتول کے نہیں اپنے ہی پیٹ میں گھونپتا ہے، وہ مقتول کا نہیں اپنا گلا گھونٹتا ہے۔ قتل کا ایک نہیں پوری انسانیت کا ہوتا ہے اور یہ قتل کبھی قاتل کو ہضم بھی نہیں ہوتا۔ قتل گاہ کی زمین گواہی دیتی ہے، قاتل کے خلاف ورزیوں کی گواہی دیتی ہے اور پھر اس قتل کے ساتھ تو ایک اور سنگین جرم بھی شامل تھا۔ تھانے دار نے محسوس کیا کہ قتل اور زیادتی کی یہ واردات میں ان باپ بیٹے کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی اوباش اور جرائم پیشہ گروہ کا کام ہے۔ اب ان افراد تک قانون کے ہاتھ کیسے پہنچیں گے سوچنے کی بات تھی۔ پولیس کو بعض دفعہ الجھی ہوئی رسی کا سرا آسانی سے مل جاتا ہے اور بعض اوقات اسے اس کے لیے پار کھودنا پڑتا ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو اس دوران تھانے دار کے دیگر کئی اہم کام نکل آئے ہوتے اور وہ گاؤں کے اس پنچایت کے گھر سے کب کا اٹھ کر جا چکا ہوتا، لیکن اس تھانے دار نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے مخبروں کے جالوں کو حرکت میں لے کر آیا جس میں اس گاؤں کی 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ ویسے یہ تھانے دار اپنے طور پر کافی ماہر تھانے دار تھا، کافی عقل مند تھا، اس کا بڑا ہی نام تھا۔ اس نے اپنے طور پر سوچا کہ شواہد کے مطابق شروع میں کافی دیر تک لاش کو کوئی نہ پہچان سکا، پھر اچانک سے کسی عورت نے اس عورت کی حالت کے پیش نظر چلا کر کہا کہ اسے یہ تو نورہ رحمو نظر آ رہی ہے۔ بھرے گاؤں میں اس عورت نے اس لاش کو کس بنیاد پر پہچانا؟ کیا وہ عورت مل سکتی ہے؟ یہ تھانے دار اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا
اس نے 2 مخبر عورتوں کو سامنے بٹھا کر بات کی کہ وہ اس عورت کا پتہ چلائے جس نے سب سے پہلے اس لاش کی جان پہچان کروائی، اور کہا تھا کہ یہ نورا رحمو ہے، اور اب یہ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ہوئی تلاش کرنے کے برابر والی بات تھی۔ کسی خیال تھا کہ کون کہہ رہا ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مخبر عورتیں بھی بہرحال گاؤں میں پھیل گئیں اور دیواروں کے ساتھ کان لگانے لگی، لیکن بظاہر یہ ایک لا حاصل صحیح تھی۔ مخبر عورتوں نے آنکھوں اور کانوں کے پردے کھول رکھے تھے۔ دانے پیسنے والی مشین کی گلی کی نوکڑ پر جہاں سبزی فروش عورتیں بیٹھا کرتیں، ان کے برابر میں گاؤں کے کچھ فارغ اور نکٹو قسم کے نوجوان بھی ڈیرا جمائے رکھتے تھے۔ راہ چلتے بڑی عمر کے لوگوں بھی اکثر وہاں آنکھ رک کر آوازاری دیکھتے رہتے۔ ایسے ہی دیکھنے والوں میں آس پاس کی ایک مخبر عورت گزری تو اس کے کانوں سے ایک ایسی بات ٹکرائی جس نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ کثیرہ نے کیا واقعی اس کا چہرہ پہچان لیا تھا؟ مخبر عورتیں تو ہوائیں سونگتی پھر رہی تھیں۔ کثیرہ کا کردار گاؤں میں ہمیشہ متنازع ہی جانا جاتا تھا۔ وہ کچھ شہرت یافتہ عورت نہیں تھی۔ جو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے وہ 3 اوباش قسم کے 40-45 سال کی عمر کے آدمی تھے، جنہیں عمومی طور پر لوگ ان کے مشکوک چال چلن کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عورت کثیرہ تھانے دار کے نرغے میں بیٹھی تھی۔ تھانے دار نے اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہ عورت کچھ گھبرائی، پھر اس نے پھیکی سی ہنسی ہنسنے کی ناکام کوشش کر ڈالی۔ تھانے دار یکدم بڑے ہی رازدارانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس رحمہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس عورت کے چہرے پر جو رنگ آئے وہ بہت ہی پیلے تھے، تو تھوڑی بہت اس کے چہرے پر لالی رہ گئی تھی وہ بھی یکدم غائب ہو گئی۔ چہرہ زرد پڑ گیا، اس کا کھلا ہوا چہرہ کل ملا کر رہ گیا۔ میرا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو، اس کی لاش کو، اس کے چہرے کو کیسے پہچانا؟ اس عورت کے چہرے پر ایک بار پھر کئی رنگ آنے اور جانے لگے۔ یہ اس جہاں دیدہ پولیس کی نظر سے چھپے نہیں رہ سکے۔ اس نے حلق میں پھنسی ہوئے تھوک کو نگلتے ہوئے کہا، وہ تو سب نہیں پہچان لیا تھا۔ تھانے دار کرسی سے اٹھا اور اپنی چھڑی کی نوک سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو اس کی ٹھوڑی کے اوپر کیا اور کہا کہ تم نے یہ بات کس کے کہنے پر کہی تھی کہ یہ نورا ہیں، اور کس نے تمہیں وہاں پر بھیجا تھا؟ وہاں تو سارا گاؤں گیا ہوا تھا، میں اگر چلی گئی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا داروغہ جی؟ اس لڑکی نے بھی اب کے ذرا اعتماد سے کہا، آپ مجھ سے آخر کہلوانا کیا چاہتے ہیں؟ تھانے دار برابر اس کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے تھانے دار کو جھل دے دیا۔ کیا آپ بادشاہ ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ میں اللہ نے قلم دے دی ہے؟ آپ جو چاہے لکھ سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نورا اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی، اسے اس کے اعمال کی سزا ملی ہے، جیسی کرنی ویسی ہی بھرنی۔ تھانے دار نے محسوس کیا کہ یہ عورت ان قسم کی عورتوں میں سے ہے جو آسمانوں پر ٹاکی بھی لگا سکتی ہیں اور اتار بھی سکتی ہیں۔ تھانے دار نے دلی دل میں ارادہ کیا کہ آئندہ کی مخبری کے لیے یہ عورت موزوں رہے گی، لیکن اس وقت وہ ایک مشتبہ کی حیثیت سے تھانے دار کے سامنے بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی نے آ کر تھانے دار کے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ باہر دوسری مخبر عورت آئی ہوئی ہے۔ تھانے دار نے سپاہی کو کہا کہ اس عورت کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ دوسری عورت جو آئی وہ یہ اطلاع لائی تھی۔ اس سے تھانے دار اور زیادہ حیران نہیں ہوا۔ شک کے سارے تانے بانے اسی عورت کثیری کی ذات پر بنے جانے لگے۔ اسے فارغ کر کے مخبر عورت کو تھانے دار نے واپس بلا لیا۔ اس نے کہا کہ اب تمہارے کہنے کی سننے کی کچھ ضرورت باقی رہ گئی ہے کثیری۔ تھانے دار نے کہا، اپنے یاروں کے نام بتا دو، ورنہ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کے دیگر ذرائع بھی ہیں۔ ایسا کچھ ہی دیر میں ایک پنچایت کے گھر میں تمہارا جو حشر ہوگا، تم پھر کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ تمہارے وہ 2 یار تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ نورا کا مردہ چہرہ تو تم نے پہچان لیا، میں تمہارا زندہ چہرہ ایسا کر دوں گا جسے لوگ دیکھ تو کیا تم خود بھی نہیں پہچان سکو گی۔ سوچ لو اور اب جلدی سے جواب دو، ورنہ میں ابھی کے ابھی اپنی کارروائی شروع کر دوں گا۔ کثیری کی پولیس کے ساتھ یہ پہلی مد بھیڑ تھی، وہ اسے چکر دینے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے 3 کے ٹولے کے بدماشوں کے نام بتا دیے جنہیں فوری طور پر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا گیا۔ امر واقع یہ تھا کہ وہ 3 کا ٹولہ گاؤں کے اوباش اور بد کردار اشخاص پر مشتمل تھا۔
کثیری کے پہلے ساتھ ان کی اپنی دوستی تھی، پھر وہ اسے دانے کے طور پر استعمال کرنے پڑے، اور نورا جو حالات کی ستائی ہوئی غریب عورت تھی، اس کے خاوند اور دیوروں کی موت، لمبی قید کی سزائیں ہو گئیں، تو یہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نکل پڑی تاکہ اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے روٹی اور بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا حاصل کر سکے۔ سو وہ محنت مزدوری کرنے لگی۔ وہ چال چلن کی بری نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے بہت حسن دے رکھا تھا جو اس کا دشمن بن گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کیا اچھی صورت بھی ہے جو بری شے ہے، جس نے بھی ڈالی بری نظر ڈالی۔ سین کے ٹولے نے کثیری کے ذریعے نورا پر کافی ڈورے ڈالے، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اس روز جب زمیندار کے گھر سے نورا کو دانے صاف کروانے کے لیے بلایا گیا تو وہ وہاں جا رہی تھی۔ راستے میں اسے یہ عورت کثیری ملی اور کہا کہ محلے کے ایک گھر میں تھوڑا سا کام ہے، اگر وہ آ جائے اور یہ کام کر دے تو اسے پیسے مل جائیں گے۔ ادھر نورا کو اس روز پیسوں کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ گھر میں اس کے اور بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ زمینداروں کے ہاں ان کے دانے صاف کرنے کے عوض کچھ پیسے حاصل کر لے گی اور واپسی پر اس دکان سے آٹا اور دال لیتی ہوئی جائے گی اور جا کر اپنے بچوں کی بھوک مٹائے گی۔ اور اب شوموئی قسمت کے اس روز زمینداروں کے گھر سے اسے نہ کام ملا نہ کاج۔ انہوں نے وہ کام دوسرے دن پر ڈال دیا۔ اسے نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ راستے میں اسے یہ عورت کثیری اس نے اس کا راستہ روکا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ آ جائے۔ ساتھ والے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاں کچھ کام ہے۔ غرض وہ اس بیچاری عورت کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر تک لے گئی۔ نورا نے اس گھر میں قدم رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئی ہے۔ وہاں کوئی مہمان نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی میزبان تھا۔ کثیری نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ مہمان اندر ہیں۔ وہ اسے اندر لے گئی۔ وہاں پر 3 اوباش بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا، اور کثیری وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ باقی کا اقبالی بیان میں 3 کے ٹولے نے بتایا کہ وہ عورت نورا بہت تڑپی، اس نے ہاتھ جوڑے اور طرح طرح کے واسطے دیے کہ اس غریب پر رحم کیا جائے، لیکن ان کے بدن کے اندر دل کی جگہ پر پتھر فٹ تھے۔ اکیلی عورت آخر کب تک ان کا مقابلہ کرتی؟ ہار گئی، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ زندہ رہی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ رحیم نور نے پھر واسطے دیے اور کہا کہ مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو، میرے بچوں پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہو، ہم نے اس گاؤں میں رہنا ہے، ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ مر گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لاش کا کیا کیا جائے، اسے ٹھکانے کیسے لگایا جائے، کیا اس کے لیے گڑھا کھود کر دفن کر دیا جائے۔ اب گڑھا کھودنے میں یہ سارے تیار نہ ہوئے۔ لاش 3 روز ایک کمرے میں پڑی رہی، وہ پھول گئی، اس سے بدبو آنے لگی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اسے لے جا کر گھڑے میں نشیبی علاقے میں پھینک دیا۔ لوگوں سے وہ لاش شناخت نہیں ہو رہی تھی، اسے ٹھکانہ لگا دیا جاتا۔ اس پر کثیری کو کہا کہ وہ ہجوم میں جا کر لاش کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ یہ نورا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر اس نے 3 کے ٹولے کا خیال نہیں کیا کہ پولیس وہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ نورا کی حیثیت ہی کیا تھی کہ کوئی پولیس کو خبر دیتا، لہذا ایسے ہی اسے دفن کر دیا جاتا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے گناہوں جرم پر بھی منو مٹی پڑ جائے گی۔ لیکن ویری قسمت کہ ایسا نہ ہوا۔ قاتلوں کے خیال میں یہ بھی آیا کہ اگر پولیس کو خبر ہو بھی گئی، سوچو کہ اس کیس کا کوئی مدعی نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ولی وارث ہوگا، تو کوئی انہیں تھانے تک بھی نہیں لے کر جائے گا۔ لیکن ان کا یہ خیال بالکل غلط نکلا۔ ادھر ان کا پالا اس تھانے دار سے پڑا تھا، جس نے بڑی عقل مندی سے خالی خولی پر کر کے چالان عدالت میں پیش نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے خلاف، ان تینوں مجرموں کے خلاف بڑا ہی پکا چالان بنایا۔ 3 کے ٹولے میں اس عورت کو بھی شامل کر دیا گیا، چونکہ یہ عورت کی گواہی کی بھی ضرورت تھی، ورنہ تمام تر ملزمان شک کا فائدہ حاصل کر لیتے۔ اس لیے اس عورت کو 3 کے ٹولے کے خلاف سلطانی گواہ بنایا گیا۔ تھانے دار نے ایک مزید موقع کا گواہ بھی پیش کروا دیا، جس کی وجہ سے ملزمان کو عمر قید کی صورت میں دوہری سزا ہو گئی۔ اپیل پر یہ سزا 7 سال باقید مشقت میں تبدیل ہو گئی، جو اس 3 کے ٹولے کو کاٹنا پڑی۔ ان کا یہ مان ٹوٹ گیا کہ وہ جرم کر کے صاف نکل جائیں گے۔ بہرحال
اس غریب نورا جس طرح بے یار و مددگار تھی، اس لحاظ سے اس کا خون رائگاں نہیں گیا اور مجرم کیفر کردار تک ضرور پہنچے۔ نورا کسی خالی غریب کی بہو نہیں تھی، 3 معصوم بچوں کی ماں بھی تھی جو مظلوم تھے، اور مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچتی ہے۔ ادھر 3 کے ٹولے میں سے ایک 2 سال بعد جیل میں ہی مر گیا، باقی کے 2 نے 7 سال کی سزا کاٹی۔ گھر آ کر ان میں سے ایک کو جزام کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ کوڑی ہو کر مرا، اور آخر اپنی آخری عمر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ ہر وقت کھڈے میں اس جگہ بیٹھا رہتا جہاں انہوں نے اس غریب نورا کی لاش پھینکی تھی، اور ایک ہی راگ الاپتا، مجھے مت مارو، میرے بچے مر جائیں گے، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو خدا کے لیے۔ ادھر وہ عورت بھی گاؤں کی گلیوں میں زندہ لاش کی طرح پھرتی رہی۔ جب وہ مری تو اس کی لاش پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سب نے اس کا چہرہ دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ کسی نے بھی نہ کہا کہ یہ کسیری ہے، سب نے کہا کہ یہ نورا کی قاتلہ عورت ہے۔